آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقسمنا میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد الحمد للہ والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شان اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور سیادت رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرت میں اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور سباق رضی اللہ تعالی عنہ کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ خطبہ مسلمان کے اندر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور جو متقی اور پرہیزگار۔ یہاں پر دو چیزیں بیان کی، ایک ہے لفظ خوف اور ایک ہے لفظ حزن۔ خوف کا مطلب ڈر، اس کو ہم آپ اپنی زبان میں ڈر کہتے ہیں، اور حزن کا مطلب ہوتا ہے رنج اور غم۔ رنج اور غم کا تعلق گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کے فوت ہو جانے یا کسی چیز کے ضائع ہو جانے سے ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی چیز فوت ہو گئی یا کوئی چیز ہماری ضائع ہو گئی، ہمارا کچھ نقصان ہو گیا، تو اس پر جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کو غم کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو بیٹے کا انتقال ہو جانا اس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے، اور انتقال ہونے پر دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو ہم غم کہتے ہیں۔ جو دل کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو رنج کہا جاتا ہے۔ جبکہ خوف کا جو معاملہ ہے، خوف کا تعلق آئندہ زمانے سے ہوتا ہے، آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پر ہمیں اپنے دشمن کا خوف ہے، دشمن نے ابھی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم فلاں جگہ سے گزریں گے، وہاں ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے سامنے سے گزریں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا، تو ابھی نقصان پہنچایا نہیں ہے، گزرے ہوئے زمانے میں نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے، اسی چیز کو ہم ڈر گئے، اور اسی کو عربی زبان میں خوف کہا جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کے فوت ہو جانے یا ضائع ہو جانے پر جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کو غم کہا جاتا ہے، اور آنے والے زمانے میں کسی چیز کے پیش آنے کا ڈر ہو، اندیشہ ہو، تو اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار میرے ولیوں کو گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کے فوت ہو جانے یا کسی چیز کے ضائع ہو جانے کا غم بھی نہیں ہوتا، اور آنے والے زمانے میں کسی چیز کے پیش آنے کا اندیشہ، ڈر اور خوف بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی کسی چیز سے ڈرتے نہیں، اللہ کے ولی کسی چیز سے گھبراتے نہیں، ان کو دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ ایک مطلب اس آیت کریمہ کا یہ بیان کیا گیا
کہ خوف کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے. یعنی انسان کو جب اپنی فکر لاحق ہوتی ہے تو یہ ڈر کی کیفیت اور خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یعنی اپنے تعلق سے اگر کوئی اندیشہ ہے تو اس کو عربی میں خوف سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف نہ کرو تم ہی غالب رہو. تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات کے تعلق سے اندیشہ تھا، اپنی ذات کے تعلق سے فکر لاحق تھی، تو اس کو آیت کریمہ نے خوف سے تعبیر کیا. تو خوف کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، جبکہ غم اور حزن کا تعلق دوسرے کی ذات سے ہوتا ہے. غم اور رنج کا تعلق اور حزن کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے، کسی دوسرے انسان سے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں تشریف لے گئے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق، تو حضرت ابوبکر کو اپنی فکر نہیں تھی، حضرت ابوبکر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. تو اس کو آیت کریمہ کے اندر حزن سے تعبیر کیا گیا. فرمایا گیا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. پتا کیا چلا کہ خوف کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، جبکہ غم کا تعلق دوسرے کی ذات سے ہوتا ہے. آیت کریمہ میں اولیاء کرام سے دونوں چیزوں کی نفی کر دی گئی، یعنی اولیاء کرام کو نہ خوف ہوتا ہے، اولیاء کرام کو نہ غم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے تعلق سے بھی پریشان نہیں ہوتے، ان کو اپنی ذات کا بھی غم نہیں ہوتا، اپنی ذات کا بھی خوف نہیں ہوتا، اور اپنے چاہنے والوں کی بھی فکر نہیں ہوتی، اپنے چاہنے والوں کا بھی ان کو غم نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دیتے ہیں، تو ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو جنت عطا فرمائے گا، ساتھ میں ان کے چاہنے والوں کو بھی جنت عطا فرمائے گا. یہ اولیاء کرام خود تو جنت میں جائیں گے، اپنے چاہنے والوں کو بھی جنت میں لے گا. یہ شان ہے اللہ والوں کی. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم ہے، کیونکہ اللہ والے یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر خدا ان کا ہو جاتا ہے، اور جب خدا ان کا ہو جاتا ہے تو پوری خدائی ان کی ہو جاتی ہے. پھر ساری مخلوقات ان کی بدی و فرما بردار ہو جاتی ہے، پھر ساری مخلوقات ان کی اطاعت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. میرے بھائی یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو ڈر کیوں نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں کو خوف کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اس پر غور کریں، دنیا داری کے اعتبار سے غور کریں تو ہمیں ایک بات پتہ چلے گی کہ جو طاقتور ہوتا ہے اسے ڈر نہیں ہوتا، کمزور کو ڈر ہوتا ہے. کمزور ڈرتا ہے، کمزور کو خوف ہوتا ہے، لیکن جو طاقت والا ہوتا ہے اس کو ڈر نہیں ہوتا. تو اللہ کے ولیوں کو ڈر نہیں، اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں. اس کا مطلب اللہ کے ولی کیا ہے؟ طاقت والے ہیں. اللہ کے ولی طاقت والے ہیں، اور اللہ کے ولی صرف طاقت والے نہیں بلکہ پوری دنیا میں ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ طاقت والے. اور یہ بات اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ کے ولی طاقتور ہیں تو پھر یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ ان کو خوف نہیں، کیونکہ جو طاقتور ہوتا ہے اسے خوف نہیں ہوتا اور اسے ڈر نہیں ہوتا. حدیث پاک کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرا بندہ میرے فرائض کے ذریعے میرا جتنا قرب حاصل کر سکتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے اتنا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کرے، فرائض کو ادا کرے، واجبات کو ادا کرے تو اسے میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے. آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته، کہ میرا
حاصل کرتا ہی رہتا ہے، نوافل کے ذریعے میری نزدیکی حاصل کرتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور آگے ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، جب میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ان سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ۔ اور اگر میرا محبوب بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور میرا یہ محبوب بندہ اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دے دیا کرتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ میں اپنے ولی، یا اللہ کے ولیوں کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ولی کے آنکھ کان اور ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہوں۔ جبکہ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ پاؤں کان اور آنکھ سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اس کی آنکھ نہیں، اس کے کان نہیں، اس کے ہاتھ نہیں، اس کے پاؤں نہیں۔ تو پھر اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اپنے ولی کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اللہ اپنے ولی کا کان ہو جاتا ہے، اپنے ولی کی آنکھ ہو جاتا ہے، اپنے ولی کا پاؤں بن جاتا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے ان اعضاء میں، یعنی اپنے ولیوں کے کان، اپنے ولیوں کی آنکھوں، اپنے ولیوں کے ہاتھ اور اپنے ولیوں کے پاؤں میں اپنی طاقت و قوت کے جلوے عطا فرما دیا کرتا ہے، اور پھر اللہ کے ولیوں کے ان اعضاء سے ایسے ایسے حیرت انگیز کام ہوتے ہیں کہ پھر جن کو دیکھ کر اللہ کی طاقت اور قوت یاد آتا ہے۔ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اور جن کے اعضاء میں آنکھ کان ہاتھ پاؤں میں اپنی طاقت و قوت کے جلوے عطا فرما دے، وہ کتنے طاقتور ہوں گے؟ ان سے بڑا کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ثابت ہوا کہ اللہ کے ولی طاقتور ہیں، اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کو خوف نہیں ہوتا، جو طاقتور ہوتا ہے اس کو ڈر نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان، اللہ کا ولی انسان ہی تو ہے، ایک انسان کے اعضاء میں اللہ کی طاقت و قوت کے جلوے آ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ ایک انسان کے ہاتھ، اس کے کان، اس کی آنکھ اور اس کے پاؤں میں اللہ کی طاقت و قوت کی جلوہ بھری ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سمجھا، لوہا، کیا بولتے ہیں اپنی سمجھ میں؟ لوکھنڈ۔ لوہا یوں تو ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، لیکن جب اسی لوہے کو آپ تھوڑی دیر تک آگ میں ڈال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ گرم ہو جائے گا، لوہا گرم ہو جائے گا، اور زیادہ دیر گزرے گی تو اس کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اب کیا ہو جائے گا؟ اس کا رنگ لال ہو جائے گا۔ یعنی لوہا ویسے ٹھنڈا اور اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو تھوڑی دیر تک آگ میں رکھا جائے تو آگ اپنی تاثیر لوہے کو دے دیتی ہے، یعنی پھر لوہا بھی گرم ہو جاتا ہے اور لوہے کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، جو آگ کا رنگ اب لوہے کا بھی وہی رنگ ہو جاتا ہے، اور اب لوہے سے بھی وہی کام لیا جاتا ہے جو آگ سے لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتا کہ لوہا آگ ہو گیا، نہیں، لوہا لوہا ہے، آگ آگ ہے، دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے، بالکل بغیر تشبیہ کے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے نیک بندے ایک عرصے تک عشق الہی کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہیں، تو پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے اعضاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت و قوت کے جلوے عطا فرما دیا کرتا ہے، اور پھر ان کی ذات سے اور ان کے اعضاء سے ایسے ایسے حیرت انگیز کام نمودار ہوتے ہیں اور ایسی ایسی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت یاد آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کے نیک بندے خدا ہو گئے،
مقصد کہ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے نیک بندے خدا نہیں ہوتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے. تو یہ اللہ والوں کی شان. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اپنی قوت اور طاقت کے جلوے اپنے ولیوں کو عطا فرما دیتا ہے. اور یہ منکرین کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت و قوت کے جلوے اپنے ولیوں کو عطا فرما دے؟ معاذ اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا؟ آگ تو اپنی تاثیر لوہے کو دے رہی ہے، آگ تو اپنا رنگ لوہے کو دے رہی ہے، تو کیا پروردگار معاذ اللہ اس سے بھی کم طاقت والا ہے کہ اپنے ولیوں کو طاقت نہیں دے سکتا؟ یقیناً وہ تو پروردگار عالم ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ قدرت والا ہے. اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو طاقت و قوت عطا فرمانا ہے. یہی ہمارا عقیدہ. اور پھر اللہ کے ولیوں کو جب یہ طاقت و قوت ملتی ہے تو پھر ساری مخلوقات ان کی تابع فرمان ہو جاتی، ان کی فرما برداری کرتی ہے. ساری مخلوقات ان کی اطاعت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. خاص طور پر یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ کے ولیوں کی حکومت عناصر اربعہ پر بھی ہوگی. عناصر اربعہ: آگ، پانی، مٹی اور ہوا. 4 ایلیمنٹس: آگ، پانی، مٹی اور ہوا. اللہ کے ولی ان پر حکومت کرتے ہیں اور یہ چیزیں ان کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہوئی نظر آتی. واقعہ کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان چاروں چیزوں پر حکومت فرماتے ہیں. اس کو بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک پہاڑی آگ نمودار ہوئی اور وہ آگ پھیلتی ہی جا رہی تھی. لوگ پریشان حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یہ پہاڑی آگ تو پھیلتی جا رہی ہے اور خطرہ غالب ہو گیا کہ یہ بستیوں کو نہ جلا دے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں پاور کیسا، طاقت کیسی، اللہ کے ولی ان کا مقام و مرتبہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے ہیں یا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور اپنی چادر مبارک حضرت تمیم داری یا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میری یہ چادر لے کر جاؤ اور اس آگ کو دکھا دیں. یہ نہیں فرما رہے جا کے یہ اس طرح ہوا ڈالنا، یا یہ نہیں فرما رہے یہ چادر کو بھیگا کر اس آگ کے اوپر ڈال دینا تو بجھ جائے گی. پاور ملاحظہ فرمائیں فاروق اعظم کی طاقت اور فاروق اعظم کی قوت دیکھیں کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں میری یہ چادر لے جا کر صرف اس آگ کو دکھا دینا. حضرت تمیم داری وہ چادر کو لے کر گئے اور اس آگ کے سامنے فاروق اعظم کی چادر کو صرف یوں کیا ہے. اب وہ آگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی، وہ آگ سمٹنا شروع ہو گئی اور سمٹتے وہ پہاڑوں کے غاروں میں اور غفاؤں میں داخل ہو گئی یہاں تک کہ وہ آگ ختم ہو گئی. اللہ والوں کی حکومت آگ پر تھی. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، حافظ الحدیث، متقی پرہیزگار اور باکرامت ہوئے. یمن میں رہتے تھے اور اسود بن قیس عنسی یہ بھی یمن میں رہتا تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا معاذ اللہ کے رب العالمین. تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ولی اور ان کا بڑا مقام و مرتبہ، لوگ ان کو بہت مانتے تھے. اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ مجھے مان لیں گے اور میری نبوت کو تسلیم کر دیں گے تو پھر بہت سے لوگ میری نبوت کو مان لیں گے. تو اسود عنسی حضرت ابو مسلم خولانی کے پاس گئے اور حضرت ابو مسلم خولانی سے کہنے لگا کہ میری نبوت کو مان لو، مجھے نبی تسلیم کر لو. اب ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے ولی کیسے وہ جھوٹے دعوے دار کو نبی مان سکتے ہیں. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حقارت اور بڑی ذلت کے ساتھ اس کو ٹھکرا دیا اور انکار کر دیا. ظاہر سی بات ہے اس کو کیسے یہ برداشت ہو سکتا تھا. تو اس لیے بہت بڑی آگ چل رہی اور جب وہ آگ کے شعلے بلند ہو گئے اور وہ آگ آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے آگ میں ڈلوا دیا. اب ادھر دیکھیں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، کیسے با کرامت ولی اور اللہ نے کیسی طاقت و قوت عطا فرمائی. آگ میں ڈال دیا گیا ہے لیکن حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ شہادت پڑھتے جا رہے ہیں اور آگ کے اندر ٹہلتے جا رہے ہیں، آگ کے اندر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں.
کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوری آگ جل کر راکھ ہو گئی۔ حضرت ابو مسلم خولانی، بدن تو کیا آپ کے کپڑے پر بھی آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا، آپ کے کپڑے پر بھی آگ کا ایک داغ بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ والوں کی حکومت آگ پر۔ جب حضرت ابو مسلم خولانی نے یہ کرامت دکھائی تو اسود وہ ہکا بکا لے گیا، وہ حیران و پریشان و دہشت کے مارے لرزا برندہ ہو گیا، کانپنے لگ گیا۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا تو اس نے آپ کو یمن سے نکال دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے، فاروق اعظم کا دور تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو مسلم خولانی مدینہ منورہ میں آئے تو ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور جب ان کی زیارت کی اور ابو مسلم خولانی کو دیکھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار کا شکر و احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں اور تمام تعریفیں ہیں کہ اس نے اپنے نبی کی امت مجھے اس وقت تک زندہ رکھا کہ میں نے اپنے نبی کی امت میں اس شخص کا دیدار کر لیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں ڈالا گیا اور وہ سلامت رہا اور زندہ رہا۔ یہ اللہ والوں کی حکومت آگ پر۔ اب ہمیں اپنے غوث پاک کو دیکھیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آگ پر حکومت فرماتے ہیں، اور آگ کیسی آپ کی اطاعت و فرمان برداری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میاں عظمت اللہ ابن قاضی امام، یہ حضرت شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی کی اولاد میں سے بڑے پائے کے مسلم، احمد آباد میں جن کا مذہب شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ تعالی، تو ان کی اولاد میں سے ہیں قاضی عظمت اللہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ شہر برہان پور میں ایک ہندو، ایک غیر مسلم بہت زیادہ مالدار تھا، بہت بڑا دولت مند تھا، اور وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، وہ برہان پور میں رہتا تھا، اور اس کا گھر ہمارے گھر سے متصل تھا، ہمارے گھر سے اس کا گھر قریب، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ اگرچہ غیر مسلم تھا ظاہری طور پر، اگرچہ ہندو تھا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت رکھتا تھا، اور غوث پاک کی محبت میں ہر سال وہ قسم قسم کے کھانے پکوا کر علماء کو اور فقراء کو کھلایا کرتا تھا، اور ایک محفل منعقد کرتا تھا، اس میں وہ مشعلیں روشن کرتا تھا روشنی کے لیے، اور اس محفل میں طرح طرح کی زینتوں اور طرح طرح کی خوشبوؤں سے اس محفل کو آراستہ کرتا تھا، اس محفل کو سجاتا تھا، مزین کرتا تھا، اور خوشبوؤں سے اس محفل کو مزین کر دیتا تھا، اور یہ سب کچھ وہ کرتا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت سارا کام ہوگا۔ اب جب یہ ہندو فوت ہو گیا تو اب ظاہر سی بات، فوت ہونے کے بعد ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں آپ جانتے، تو اس کے ساتھ ہی اس کے رشتے دار جو ہندو تھے اس کو شمشان گھاٹ لے گئے، مرگھٹ پر لے کر لکڑیاں جما کی، لکڑیوں میں گھی ڈالا اور لکڑیوں کے اوپر اس کو رکھا اور آگ لگا۔ لکڑیوں پر رکھنے کے بعد آگ جلا دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ آگ نے اس کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا، آگ نے اس کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا۔ اب اس کے سارے ساتھی وہ جو ہندو اور غیر مسلم وہاں جمع تھے، سب حیران و پریشان کہ ماجرا کیا ہے، آگ ہم جلا رہے ہیں لیکن یہ جل نہیں رہا ہے، اس کا جسم سلامت ہے، اور اس کے جسم کیا بلکہ اس کا کپڑا بھی نہیں جل رہا، اس کے بال بھی نہیں جل رہے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو یہ اس نتیجے پر پہنچے، مشورہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک کام کرتے ہیں کہ اس کی لاش کو لے جا کر بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے اس لاش کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ ادھر دوسری جانب اللہ کے ولی وہ جو اس علاقے میں رہتے تھے، ان کے خواب میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لانے کے بعد اس علاقے کے جو اللہ کے ولی تھے، جو بزرگ تھے، ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہندو جس کو لوگ ہندو سمجھتے ہیں وہ ہمارا روحانی فرزند ہے، وہ ظاہری طور پر ہندو ہیں لیکن وہ ہمارا روحانی فرزند ہے، اور اللہ کے ولیوں کے نزدیک اس کا نام سعد اللہ ہے۔ تم جاؤ اور اس کو غسل دو، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور تم خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی وجہ سے اور غوث پاک سے عقیدت رکھنے کی وجہ سے ایک ہندو ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اور ایک غیر مسلم
یہاں دنیا کی آگ سے بھی محفوظ ہو گیا اور آخرت کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہو گیا، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میرے مریدوں کو دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور میرے مریدوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ آگ پر حکومت ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب چلیں دوسری جانب، پانی پر حکومت، اللہ کے ولیوں کی پانی پر بھی حکومت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر فتح ہوا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا گیا۔ ان کے زمانے میں دریائے نیل خشک ہو گئے تو لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، پورا ماجرا بیان کیا کہ ہر سال یہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے اور جب تک ایک کنواری دوشیزہ ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کے سجا سنوار کر ہم اس کی بھیٹ نہیں چڑھاتے، بلی نہیں چڑھاتے، یہ دریا جاری نہیں ہوتا، تو اب ہم کیا کریں؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خبردار ہرگز یہ کام نہ کریں، ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین کا رحمت والا دین ہرگز یہ ظالمانہ رسم کی اجازت نہیں دیتا۔ ابھی انتظار کرو، میں خط لکھتا ہوں دربار خلافت میں، وہاں سے جو جواب آئے گا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ قاصد خط لے کر فاروق اعظم کے دربار میں پہنچا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو پڑھا اور ساری تفصیل اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، ساری تفصیل کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ خط پڑھنے کے بعد فاروق اعظم نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سکون کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ ایک تاریخی خط لکھا ہے جو بالکل بے مثل اور بے مثال ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ سوچنے جیسی بات ہے، ہم اور آپ اگر کسی دریا کے نام خط لکھیں، کسی ندی یا کسی نالے کے نام پہ خط لکھیں، ہمیں بے وقوف کہا جائے۔ ارے بے وقوف ہو گیا ہے، دریا کے نام پہ خط کون لکھا ہے؟ لیکن یہ فاروق اعظم ہیں جو انسانوں پر تو حکومت کرتے ہیں، دریاؤں پر بھی حکومت کرتے ہیں اور دریا ان کی بات مانتا بھی ہے۔ وہ خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا الہ نیل مصر من عبد اللہ بن عمر بن الخطاب اما بعد ان كنت تجري بنفسك فلا حاجة لنا اليك وان كنت تجري بالله فاجري على اسم الله۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے اندر لکھا تھا کہ مصر کے دریائے نیل کے نام اللہ کے بندے عمر ابن خطاب کی جانب سے یہ خط ہے، اور اما بعد یعنی جو رسمی گفتگو ہے اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود ہی جاری ہوتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کے نام پر جاری ہوتا۔ اب وہ خط قاصد کو دے دیا، ارشاد فرمایا کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ قاصد خط لے کر آیا، حضرت عمرو بن عاص کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال دیا، اور روایتوں میں آیا ہے کہ جیسے ہی وہ خط دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا ہے، دریائے نیل جاری ہو گیا، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک خشک نہیں ہوا ہے۔ یہ فاروق اعظم کی کرامت ہے، دریاؤں پر حکومت، پانی پر حکومت۔ اور ایک اور واقعہ سنیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہی واقعہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر مدائن کسریٰ کی طرف بھیجا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار، سیف اللہ کی تلوار۔ دریا دجلہ کے کنارے جب یہ لشکر پہنچا، وہاں کوئی کشتی نہیں، کوئی سادن نہیں کہ جس سے دریا کو پار کیا جائے، سب پریشان۔ اب جو مجاہدین تھے وہ جوش سے بھرے ہوئے تھے اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ کوئی انتظام کیا جائے، دریا کو پار کیا جائے، کہ جہاد کا جذبہ یہ جوش نہ رہا تھا کہ جلدی سے مدائن پہنچ جائیں اور دشمنوں کا مقابلہ ہو جائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات، یہ دونوں بزرگ، یہ دونوں صحابہ کرام دریائے دجلہ کے قریب گئے اور اس کے کنارے پر گئے اور دریائے دجلہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یا بحر انک تجری بامر اللہ فبحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعدل عمر خلیفۃ
خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خلیتنا والعبورا، اے دریائے دجلہ بے شک تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا واسطہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا واسطہ ہمیں گزرنے کے لیے جگہ دے دے، ہمیں گزرنے کے لیے راستہ دے دے۔ اتنا فرمانا تھا۔ آگے روایت میں آیا ہے فَعَبَرَ الْجَيْشُ بِخَيْلِهِ وَبِجِمَالِهِ وَرِجَالِهِ إِلَى الْمَدَائِنِ وَلَمْ تَبْطَلْ حَوَافِرُهَا، اور یہ پورا لشکر اپنے گھوڑوں کے ساتھ، اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اور سارے پیدل چلنے والے لشکریوں کے ساتھ دریا کے پار ہو گیا۔ ان لوگوں نے دریا کو پار کر لیا، دریا میں گھوڑے ڈال دیے، اپنی سواریوں کو ڈال دیا، دریا پار کر کے مدائن تک پہنچ گئے، اور حال یہ تھا کہ جانوروں کے کھر بھی تر نہیں ہوئے تھے۔ جانوروں کے گھوڑوں اور اونٹوں کے کھر بھی تر نہیں ہوئے تھے۔ یہ دریاؤں پر حکومت اللہ تعالیٰ کی، پانی پر حکومت۔ اب ہم غوث پاک کی حکومت دیکھیں، پانی پر کیسی حکومت فرماتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت و قوت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ یہی دریائے دجلہ، اس دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا، اور معاملہ یہ تھا کہ اس کی موجوں کی طغیانی کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ لوگ پریشان ہو گئے اور لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اگر یہ دریائے دجلہ اسی طریقے سے جوش مارتا رہا اور اس کی موجیں اسی طریقے سے یہ طغیانی پر آتی رہی تو یہ اس کا پانی شہر کے اندر آ جائے گا اور شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور سارا ماجرا عرض کیا اور ساری بات بیان کی کہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا ہے اور اس کی موجیں جوش مار رہی، پانی باہر آ رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی اپنا عصا لیا، اپنی لاٹھی مبارک کر لیا اور لے کر دریائے دجلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دریائے دجلہ کی طرف پہنچے اور اس کی طرف چل پڑے۔ جب دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اصلی حد پر اپنے عصا کو گاڑ دیا، یعنی عام طور پر جہاں تک دریائے دجلہ کا پانی ہوا کرتا تھا وہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لاٹھی کو نصب کر دیا، اپنے عصا کو گاڑ دیا اور دریائے دجلہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یہیں تک، یہیں تک۔ اور اتنا فرمانا تھا کہ اب دریائے دجلہ کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا، کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصا گڑا ہوا تھا وہاں تک پانی پہنچ گیا۔ یہ دریا بھی حکم مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، دریا بھی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ والے زمین پر بھی ان کی حکومتیں ہوتی ہیں، مٹی پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ یہی فاروق اعظم ان کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، بہت سخت زلزلہ اور بہت خطرناک زلزلہ آ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرتے رہے کہ یہ زلزلہ ختم ہو جائے اور یہ زلزلے کی کیفیت دور ہو جائے، زمین حرکت کرنا بند کر دے، لیکن زلزلہ ختم نہیں ہوا۔ آخرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، اپنا درہ لیا اور زمین کو درہ مار کر ارشاد فرمایا یا ارض اقلی الم عادل علیکہ، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا، کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ اتنا فرمانا تھا، روایت میں آیا ہے فاستقرت من وقتها، وہ زمین فوراً پرسکون ہو گئی اور اس کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ زمین بھی اللہ کے ولیوں کی بات مانتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب غوث پاک کا واقعہ دیکھیں، زمین پر کیسی حکومت ہے غوث پاک، بڑا پیارا واقعہ، اور یہ واقعہ بہجت الاسرار شریف کے اندر ذکر کیا، بڑی معتبر کتاب۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تعلق سے بہجت الاسرار بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس میں واقعات ہے حضرت شیخ صالح ابو المظفر سلیمان ابن علی حمیری زری رانی ان کا نام، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حیاتی رضی اللہ عنہ عنہ جب بیمار ہوتے تو وہ میری زمین میں آتے اور یہاں کچھ دن گزارتے تاکہ ان کی بیماری دور ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری زمین ہی میں وہ بیمار ہو گئے، یہاں کسی اور وجہ سے آئے ہوئے تھے لیکن یہیں پر آنے کے بعد وہ بیمار ہو گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ شیخ علی بن حیاتی یہ بیمار ہو گئے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے۔ اب میری زمین میں یہ دونوں بزرگ جمع ہو گئے، شیخ علی بن حیاتی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ہماری زمین کے اندر کھجور کے 2 درخت تھے جو 4 سال سے خشک ہو گئے تھے، 4 سال سے سوکھ گئے تھے اور ان میں کوئی پھل نہیں آتا تھا، وہ بالکل مرجھا گئے تھے، یہاں تک کہ ہم نے ان درختوں کو کاٹنے کا ارادہ کر لیا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ کاٹنے کا ارادہ کیا ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے گئے اور وہاں پہ وضو فرمایا، اور دوسرے درخت کے نیچے گئے، وہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور یہ عمل کرنا تھا کہ فوراً وہ دونوں درخت سرسبز و شاداب ہو گئے اور وہ تر و تازہ ہو گئے اور ان میں پتے آ گئے، اور ایک ہی ہفتے کے اندر اس میں کھجور کے پھل بھی لگے۔ حالانکہ کھجور کے پھلوں کا موسم نہیں تھا، لیکن یہ غوث پاک کی کرامت کہ درخت کے اندر پھل بھی آ گئے۔ اور درخت کیسے اگتا ہے، درخت کے اندر پھل کیسے آتے ہیں، درخت تر و تازہ کیسے رہتا ہے، یہ زمین کی قوت کی وجہ سے رہتا ہے، زمین اسے اگاتی ہے اور زمین اسے تر و تازہ رکھتی ہے۔ تو پتا کیا چلا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت زمین پر تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت سلیمان ابن علی کہتے ہیں کہ بعد میں وہ کھجوریں میں لے کر، ان کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں لے کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائی اور پھر میرے لیے دعا کی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تیری زمین میں، اللہ تیری زمین میں، تیرے درہم میں، تیرے سام میں اور تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت عطا فرمائے۔ تیری زمین میں، تیرے درہم میں، تیرے سام میں، سام یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا ناپنے کا پرانے زمانے میں، تو ارشاد فرمایا تیرے سام میں اور تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت ابن علی علی سریدانی کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ ہر سال میری زمین میں جتنی پیداوار ہوا کرتی تھی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے اس کی 2 گنا یا 4 گنا پیداوار ہونا شروع ہو گئی۔ اور اب حالت یہ ہے کہ میں 100 بوری 1 درہم اگر میں خرچ کرتا ہوں تو 1 درہم کی جگہ پر 2 یا 3 درہم کہیں نہ کہیں سے میرے پاس آ جاتے ہیں، اور 100 بوری گیہوں اپنے مکان میں رکھتا ہوں اور اس میں سے 50 بوری گیہوں میں خرچ کر دیتا ہوں، لیکن جب بعد میں باقی بوریوں کو میں دیکھتا ہوں تو وہ 100 کی 100 بالکل اسی حالت میں موجود ہوتی۔ اور جانوروں کا معاملہ یہ ہے کہ مویشی جانور اتنے بچے دیتے ہیں کہ میں ان کی گنتی بھول گیا۔ یہ غوث پاک کی دعا کی برکت اور زمین پر حکومت۔ بہرحال اللہ کے ولی ہوا پر بھی حکومت کرتے ہیں، آگ پر حکومت ملاحظہ فرمائیں، پانی پر حکومت ملاحظہ فرمائیں، زمین پر حکومت بھی آپ نے ملاحظہ کر لی۔ اب ہوا پر حکومت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر نہاوند بھیجا، مدینہ منورہ سے تقریباً 1800 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ کتنے کلومیٹر؟ 1800 کلومیٹر کے فاصلے پر ایران کے اندر موجود ہمدان کے قریب یہ نہاوند حضرت ساریہ روانہ ہو گئے، لیکن ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ خطبے کے دوران اچانک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارنے لگے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پشت کو کر دو، پہاڑ کو اپنے لیے آڑ بنا دو، پہاڑ کی طرف اپنی پشت کو کر دو۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، وہاں پر موجودین کو تعجب بھی ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے دوران یہ بات کیوں کہی؟ اس سے پہلے تو کبھی یہ الفاظ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی خطبے کے اندر کبھی ایسے الفاظ آتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد نہاوند سے ایک قاصد آیا اور قاصد نے آنے کے بعد سارا واقعہ بیان کیا اور پورا جنگ کا منظر اس نے بیان کیا کہ کیا کیفیت تھی۔ دشمنوں کے قبضے میں مسلمانوں کا لشکر پھنس گیا تھا، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور قریب تھا کہ مسلمان شکست کھا جائیں، مسلمان ہار جائیں اور مسلمانوں کو شکست سے دو چکر ہو جانا پڑے کہ اتنے میں ہم نے سنا کہ کوئی پکارنے والا ہمیں پکار کر کے رہا ہے، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پشت کو کر دو، پہاڑ کو آڑ بنا لو۔ تو ہم نے اس پکارنے والے کی بات پر عمل کرتے
بھاگتے ہوئے پہاڑ کی طرف اپنے لشکر کی پشت کو کر لیا اور پہاڑ کو آڑ بنا لیا. پہاڑ کو آڑ بنانا تھا اور اس پکارنے والے کی آواز پر اور اس کی بات پر عمل کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا. دشمنوں کو شکست ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اس سے دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما اور وہاں بیٹھے ہوئے 1800 کلومیٹر کے فاصلے پر نہاوند میں میدان جنگ کا پورا منظر ملاحظہ فرمایا. یہ فاروق اعظم کا علم غیب ہے. جب خلیفہ کے علم غیب کا یہ عمل ہے تو جس نبی کے وہ خلیفہ ہیں اس نبی کے علم غیب کا عالم ہے. اور پھر غور کرنے کی ضرورت, فاروق اعظم نے یہاں سے پکارا تو حضرت ثانیہ نے وہاں سے سنا بھی تو آواز کو پہنچانا یہ فاروق اعظم کی کرامت اور آواز کو سن لینا یہ حضرت ثانیہ کی کرامت. اور آواز کیسے پہنچتی آپ کو پتا ہونا چاہیے. سائنس کے طالب علم یہ ہوا کے تمبج کی وجہ سے ایک ہی آواز دوسرے کو پہنچتی. ہوا میں جو موجیں ہوتی ہوا میں جو لہریں ہوتی ہیں یہی موجیں اور لہریں ایک ہی آواز کو دوسرے کے کان تک پہنچاتی ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مدینہ منورہ سے 1800 کلومیٹر کے فاصلے نہاوند میں پہنچ گئی تو یہ ہوا نے ہی تو پہنچائی. آواز کو ہوا نے تو پہنچایا. اس کا مطلب کیا کہ ہوا بھی فاروق اعظم کی اطاعت کرتی ہے. ہوا بھی اللہ کے ولیوں کی فرما برداری کرتی ہے. اور یہ غور کرنے کی ضرورت, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خطبے کے دوران اشارہ فرمایا تھا تو یہ تعجب کی بات تھی. اسی وجہ سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا تھا کہ یہ آپ نے بیچ میں یا ساریہ الجبلہ کیوں کہا تھا؟ عام طور پر تو خطبے میں یہ الفاظ نہیں آتے اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی آپ نے خطبے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے. آپ نے آج خطبے میں یہ الفاظ کیوں ارشاد فرمائے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں نہاوند میں مسلمانوں کا لشکر دشمنوں کے لڑے میں گھرا ہوا تھا تو میں نے یہاں سے آواز دے کر ان کی دستگیری فرمائی ہے اور ان کی مدد کی ہے. پتا کیا چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اور صحابہ مدد کرتے بھی ہیں اور صحابہ مدد حاصل بھی کرتے, مدد طلب بھی کرتے. اور وہاں پر جب فاروق اعظم نے یہ ارشاد فرمایا بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے اور تابعین بھی موجود تھے. کسی نے انکار نہیں کیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک ہے. غیر اللہ سے مدد کسی نے انکار نہیں کیا. پتہ چلا کہ تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرماتا اور وہ مدد کرتے بھی. اور اللہ کے ولیوں کی مدد حقیقت میں اللہ کی مدد کرتے. تو یہ ہوا پر حکومت. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھیں. آخری واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کر دیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ کہ آپ کی مجلس میں ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوا کرتے تھے. ہزاروں کی تعداد میں, بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ 70,000 لوگ آپ کا بات سننے کے لیے آتے. ابھی آپ 70,000 لوگ کا اندازہ لگائیں کہ 70,000 لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو مجلس کتنے رقبے میں پھیلی ہوئی ہوگی, کتنے ایریے کو گھیرے گی وہ مجلس. 70,000 کا مجمع. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی کرامت کہ جب آپ واعظ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آواز کو جیسے پہلی صف میں بیٹھنے والا سنتا تھا آخری صف میں بیٹھنے والا بالکل اسی انداز میں غوث پاک کی آواز کو سن لیا. یہ ہوا پر حکومت, کیونکہ آواز کون پہنچا رہی؟ ہوا ہی تو پہنچا رہی. 70,000 کے مجمع میں سب لوگوں کو یکساں انداز میں غوث پاک کی آواز پہنچ رہی ہے. یہ ہوا پہنچاتی ہے. ہوا غوث پاک کی تابع فرمان, ہوا غوث پاک کی مٹھی ہے, ہوا غوث پاک کے حکم پر عمل کرتی ہے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو پورے مجمع میں پہلی صف والے کو بھی پہنچاتی اور اسی انداز میں اسی کیفیت کے ساتھ مجمع کے بالکل آخری صف میں بیٹھے ہوئے شخص تک بھی ہوا آواز پہنچاتی. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے ولیوں کی حکومت عناصر اربعہ پر ہوتی ہے. یعنی آگ, پانی, مٹی اور ہوا پر یہ حکومت کیا کرتے ہیں.
اور یہ ساری چیزیں ان کی مدعو فرما بردار ہوا کرتی، اور صرف آگ پانی اور مٹی ہوا کی بات نہیں، بلکہ ساری مخلوقات ان کی مدعو فرما بردار، ساری مخلوقات اللہ کے ولیوں کا کہاں مانتی ہے۔ یہ شان ہے اور یہ مقام و مرتبہ اللہ کے ولیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام اور خاص طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اولیاء کرام سے محبت کرنے، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم دائم رکھے اور اسی پر ہم سب پر خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔